الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہر سال کی طرح ان سال بھی قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ اصل اور ہدایت و تعلیم کی رہنمائی میں اصل الاصول اللہ رب العالمین کا یہ مقدس کلام جو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوا، یہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اور یہ وہ بابرکت کلام ہے کہ سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اس کو ذکر کرتا ہے کہ لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ روشن اور عظمت والی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کی گنجائش اور شک کی جگہ ہی نہیں. نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کامل ہدایت ہے جو شک اور ریب سے پاک ہے. قرآن کریم کے آیات کا خلاصہ، مضامین کی ترجمانی، یہ ہمیشہ سے ہمارے درس تراویح کا حصہ رہا، لیکن ان سال یہ کوشش کی جا رہی ہے. یوں تو جمعۃ المبارکہ میں بھی درس قرآن تواتر کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن کریم کی متعدد آیات کے مطالعے سے جاری رہتا ہے، جس کو آپ سماعت فرماتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے موجودہ دور میں ایک مسلمان کو اس بابرکت عظیم اللہ کے کلام سے اپنے قلبی اور اپنی فکری
تعلق کو استوار اور جوڑنے کے لیے یقین ضروری ہے، اور ایسے ہر وہ چیز جو شک اور ریب اور ارتیاب کو پیدا کرتے ہیں، تو دلائل کے اعتبار سے اور فکری تعاقب کر کے اس شک، اس اندھیرے کو دور کیا جائے، تاکہ اس آزمائش والی دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے کلام پر کامل یقین ہو، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کے رہنما اصول دیے گئے ہیں، ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس لیے آج جس درس کی ابتدا کی جا رہی ہے، اس کا عنوان ہے قرآن اور علم القرآن، قرآن اور علم القرآن۔ اس میں یہ اہتمام کیا جائے گا کہ قرآن کریم کے حوالے سے وہ ضروری بحث، وہ ضروری مقدمات، وہ ضروری موضوعات جو ایک مسلمان کو موجودہ دور میں فتنے اور شک اور دشمنان اسلام کے اس پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ مختصر وقت میں یہ چیزیں ذکر کی جائیں گی، جس میں تدوین قرآن، اختلاف قرات، قرآن کے ناسخ و منسوخ، قرآن کی آیات کی ترتیب، دور رسالت کے اندر اس کو جمع کرنے کی کیفیات، صحابہ کرام نے جس اعتدال اور جس امانت کے ساتھ اسے کمپائل کیا اور آنے والی امت تک ذکر کیا، وہ خوبصورت وہ سلیقہ جس کو بعض نادانوں نے اپنے ذہنی شک کا شکار بنانے کی کوشش کی، تو اس کا ایک علمی اور ایک فکری تجزیہ کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہرہ پر اتر رہا تھا، اس وقت بھی مکہ کے مشرکین طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے تھے کہ یہ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، انہوں نے کسی کتاب سے نقل کر لیا ہے، ان پر معاذ اللہ جنون اور دیوانگی طاری ہو گئی ہے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے قصے ہیں، یہ اپنے گڑے ہوئے واقعات ہیں، یا یہ پیچھے ماضی کے اندر جو قومیں گزری ہیں ان کے تراشوں کو لے کر انہوں نے کتاب مرتب کر دی ہے۔ بالکل یہی پروپیگنڈا جو قرآن کے نزول کے وقت مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وارد کرتے تھے، موجودہ دور میں اسلام کے خلاف مغرب اور اہل مغرب نے سوشل میڈیا اور اس طرف وہی فرسودہ بے ربط بے تکی باتیں، جس کا کوئی زمینی ثبوت نہیں، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، قرآن کریم کی عظمت کو مشکوک کرنے کے لیے اور اسلام کی بلندی اور اسلام کی خوبی کو داغدار کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ تو ہم نے چاہا کہ قرآن کریم سے ایک گہرا مطالعہ کیا جائے اور پھر انہی مضامین کو سامنے رکھا جائے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے امین فرشتے جبریل امین کے ذریعے اپنے آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس مقدس کلام کے الفاظ و معنی، الفاظ بھی الہامی، معنی بھی الہامی، یعنی دونوں اللہ کی جانب سے اتارے گئے، اور اس کلام مقدس میں انفس اور آفاق میں، یعنی بندے کی ذات میں اور اس کے بہار کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ان گنت نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا، اور اس کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے جو انسان کے اندر اس کے بدن میں، اس کی بدنی ساخت کے اعتبار سے اور بہار کائنات، چاہے عالم سفلی ہو یا عالم علوی ہو، آسمانی ماحول اور ستارے، سورج، چاند ہو یا زمین پر پھیلی ہوئی کائنات کا ایک ان گنت سلسلہ جس کو انسان حد حساب میں نہیں لا سکتا، شمار نہیں کر سکتا، ان تمام بین دلائل کو قرآن میں بیان کر کے پہلا تو یہ کام کیا گیا کہ ان دلائل کے ذریعے اللہ کے ہونے کو اور اللہ کے وجود کو ثابت کیا گیا، اور پھر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، پھر اس کے ساتھ انسان کی
پیدائش یعنی مبدا اور معاد، اس کی دنیا و آخرت، اس کی ذمہ داری، اس کی حقیقت اور نوعیت کو کلام مجید، قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ پھر عالم شہادت کے اندر بے شمار چیزوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ پھر انسان کی عقل اور انسان کا مشاہدہ جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس عالم غیب سے بھی قرآن مجید پردے ہٹاتا ہے۔ اور پھر ماضی میں گزری ہوئی قوموں کے حالات اور ان کے عبرت کے بے پناہ ساما جو ہمارے لیے ہدایت کے موجود ہیں، ہدایت کے لیے، اس کو بھی قرآن مجید مہیا کرتا ہے۔ اور پھر حیات اخروی یعنی انسان کی عقلی ضرورت کہ میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جاؤں گا، تو حیات اخروی یعنی اس کی حیات اخروی کی حقیقتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید ذکر کرتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیاوی نعمتوں کے اندر اپنے دل کو لگا کر ہی نہ رہ جا، بلکہ تیری اصل منزل جو آخرت کی طرف ہے اپنی توجہ اس طرف بھی کر کے رکھ۔ یہ قرآن کریم کے موضوعات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، تو انسان کو جس طریقے سے تعلیم دی جا سکتی ہے، اس کے علم، اس کے مرتبے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو شعور اور اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، تو قرآن مجید ان آیات کے اندر انسان کے علم کو بڑھانے کے لیے، اس کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے اور اس کی صحیح منزل اور اس کے لیے ٹھیک چیزوں کی رہنمائی کے لیے مکمل طور پر دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل جو اس کے سامنے موجود کائنات کے اندر موجود ہے، وہ ذکر کرتا ہے، جس آگے بات چلے گی۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہے، جہاں ان باتوں پر ایمان تھا کہ قرآن یہ مضمون بیان کرتا ہے، وہیں پر مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے، اس ذات پاک کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں، کائنات کی گہرائیوں میں جو چیزیں پنہا اور چھپی ہوئی ہیں، جسے کسی کا علم نہیں، لیکن یہ کلام اس ذات کا ہے جسے کائنات کی ہر پنہا، ہر وسعتوں کا علم ہے۔ وہ زمان اور مکان کی پابندیوں سے ماورا ہے۔ جس ذات کا یہ کلام ہے وہ مستقبل کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح وہ حال کو جانتا ہے۔ تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو ہوگا سب اس کی نگاہ قدرت میں ہے۔ اس لیے ایسی عظیم ذات کے کلام میں کبھی جھوٹ اور شائبہ نہیں ہو سکتا، کبھی مغالطہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ دو بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ایک انسان کو اپیل کرتی ہے، کال کرتی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ کلام سچائی کے کس معیار پر ہے اور ہدایت اور رہنمائی کی کہ تقاضوں کو کس طریقے سے وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام سے ایسی نفرت اور اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا اصل ذریعہ جو قرآن ہے، تو قرآن کی پیروی جب تک یہ امت کرتی رہے گی اور دنیا و آخرت کی حقیقت کو اس ہدایت کے ذریعے جانتی رہے گی، تو ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، ان پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ایسے بہانے، ایسے مفروضے، جس کو آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی مفروضوں کو اتنا ہائپ دے دی جاتی ہے کہ وہ سچ سے بھی کوئی آگے کی چیز نظر آتی ہے۔ تو اسلام دشمنوں کو یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کتاب، بلکہ ساری کائنات، ہر انسان کے لیے کتاب ذریعہ ہدایت ہے، اس کی زندگی کے مقصد کا ذریعہ ہے۔ تو اور مسلمان جب تک اس کی پیروی کرتے رہیں گے، ان پر کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی، کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ ان کو زیر و زبر بھی کر دیا جائے، ان کا ایک فرد بھی اگر زندہ رہا تو وہ اپنی گردن کے اوپر اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت اور قانون کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو لہذا اس قوم کو منتشر کرنے کے لیے، اس امت کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، یعنی پروپیگنڈا، ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ دو چیزیں ضروری ہے کہ جس کو اگر مسلمان کے نزدیک مشکوک کر دیا جائے اور انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے، تو پھر شیطانی قوتیں اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ اگر ان چیزوں سے، دو چیزوں سے، ایک قرآن اور ایک ذات مصطفیٰ، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن، ان سے اگر انسانوں کو دور کر دیا جائے یا ان دونوں چیزوں سے متعلق ایسی غلط فہمیاں پھیلا دی جائے کہ جو قبول کرنے والے اور قریب کرنے والے کے دل میں شک پیدا کرے، تو شاید اس وقت
ہم ان کے دلوں پر راج کر سکیں. لیکن قرآن کریم پر اٹھائے ہوئے سوالات کی پھر ایک بہچار ہو جاتی ہے, اور اس میں نے ابھی عرض کیا آپ کے ساتھ میں اس تمہید کو میں ختم کر رہا ہوں اور آگے دلائل کی طرف چل رہا ہوں کیونکہ پہلا درس ہے. اس لیے ان کے سوالات کی نوعیت بالکل وہی ہے جو مشرکین مکہ کی تھی, کہ حضور کو جادوگر کہنا معاذ اللہ, یہ کہنا کہ حضور نے یہ کتاب کسی سے لے کر لکھ لی ہے. یہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا, آگے ہم اس کا تجزیہ کریں گے. پھر یہ کہنا کہ انہوں نے پچھلوں کے قصے کہانیاں جو سنی ہوئی ہیں اسی کو لفظوں میں لے آیا. پھر یہ کہنا کہ عرب میں بڑے بڑے شاعر اور شعراء گزرے ہیں جن کی عربیت بڑی با کمال تھی, تو ان سے استفادہ کیا گیا ہے. لیکن یہ کتنا بے تکا, کتنا ہلکا اور کتنا خسیس دعویٰ ہے, یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ طالب علم آپ کے سامنے واضح کرے گا کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء کہ جن کے قصائد اور جن کی عربیت پر اہل عرب کو ناز تھا, آپ اس میں دیکھیں گے ایک بہت بڑی شخصیت, میں آگے چل کر عرض کروں گا لیکن بات چل پڑی ہے تو ایک کا ذکر کر دیتا ہوں. سبا معلقہ کے نام سے 7 عربی زبان کے اندر ایک قصیدے تھے. وہ قصائد جو نظمیں تھی لیکن اس کی کیفیات کو ایسے الفاظوں سے بیان کیا گیا تھا کہ انسان اس تعبیر, وہ تشریح, وہ پہرایا, وہ تشبیہات, وہ استعارے کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا تھا کہ ان باتوں کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اشعار اور شاعری میں ایک ایسی جنون ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے, سحر ہوتا ہے. ایک شعر بندہ اگر کسی کامل بندے کا سنتا ہے تو اس کی زندگی ایسی, اس کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ان الفاظوں نے جادو کر دیا, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اسی طرح اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, تو ان میں 7 شعراء شاعر جن کے لکھے وہ 7 قصیدے تھے. یہ بڑی بنیادی باتیں, آگے اس پر بحث چلیں گی, جن کو وہ خانہ کعبہ کے اوپر باقاعدہ طور پر دیوار پر لٹکا دیتے تھے. سبا معلقہ, سبا 7 معلقہ لٹکائے ہوئے, اور پھر ان قصائد پر وہ فخر کرتے تھے کہ لکھنے والا کتنا دانا ہے, سمجھدار ہے, زیرک ہے. تو ہر قوم, اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اپنی قوم کی اس ضرورت, ان کے شوق کے مطابق معجزہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزہ ایسا عطا فرمایا کو انتہائی حیران کن کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا, اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالنا تو ہاتھ گویا کہ چاند کی طرح روشن ہو جانا. تو جادو کے مقابلے پر یہ چیزیں, تاکہ لوگ پہلے سے ہی جادو کے اچنبے کی چیزوں پر مسحور تھے, تو سچا معجزہ اس قسم کا دیا گیا تاکہ وہ چیزیں نبی کی طرف آنے کی اور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب اور علاج و معالجے کا بڑا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو فلاں جڑی بوٹی سے کوئی چیز تیار کر لی جاتی, تو جس کی دوائی بہت زیادہ مرض کے لیے مؤثر ہو جاتی, لوگ اس کی بڑی عزت کرتے, بڑے کرام کرتے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہی معجزہ دے دیا کہ آپ نے کوڑی کے مرضوں کو صرف اپنا ہاتھ لگایا تو اللہ نے شفا دے دی, اور اندھوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں آ گئی. اسی طرح اسی نوعیت پر, کیونکہ قوم جس چیز میں زیادہ شوق رکھتی ہے, اگر نبی کو اس چیز کی حقیقت نہ دی جائے تو قوم نبی کی طرف نہیں آتی. اسی طرح حضور سید عالم کی بعثت جس علاقے کے اندر ہوئی ہے, اس علاقے میں زبان عرب میں بڑا فخر تھا. وہ اپنی زبان یعنی جو کسی مفہوم کو, کسی تصور کو اچھے الفاظ سے ایکسپلین کر سکے, اچھے الفاظ سے بیان کر سکیں. آپ اپنی اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں اشعار کے بارے میں پڑھتے ہیں, جیسے مرزا غالب ہے یا میر تقی میر ہے, ایک ہی چیز کو وہ مختلف الفاظ, تشبیہات سے. تو اہل عرب کے نزدیک جو ہے کہ وہ ان کے شعراء بہت زیادہ معتبر تھے, اور ان میں یہ 7 بندوں کا نام آتا ہے. اپنا وقت آئے گا تو اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے. لیکن قرآن جب اترا تو حضور سید عالم کو جو معجزہ قرآن کا دیا گیا, تو اس میں جو عربیت کا نکھار تھا, تو اہل عرب جو زبان کی ترقی کے انتہا پر پہنچ چکے تھے, اب اس سے زیادہ وہ زبان ترقی نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس سطح پر جب قرآن نے کلام کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس مضمون کو اتنی اونچی سطح پر کوئی فرد بشر بیان نہیں کر سکتا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں, یہ کسی فرد بشر کا لہجہ نہیں ہے, یہ فرد بشر کی تشبیہات نہیں ہے, کیونکہ زبان جس معراج پر پہنچ چکی ہے اس سے آگے انسان اس کیفیت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا.
لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام بیان کر رہے ہیں اور جن لفظوں سے بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ کی سوچ انسان کی سوچ سے آگے جا کر اس سے زیادہ باریکی سے اس حقیقت کو دیکھ رہی ہے، اور وہ بلاغت اور فصاحت کی معراج پر ہے جہاں تک انسان کی دسترس نہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کہا یہ کسی فرد بشر کی بولی ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ اس ذات کی بولی ہے جس نے بشر کو صلاحیت عقل اور نطق اور گویائی عطا فرمائی۔ سبا معلقہ کہا جاتا ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، آگے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں لبید، لام با یا دال، لبید۔ انہوں نے قرآن کی عربی سنی تو انہوں نے قلم رکھ دیا۔ یہ حضور کے سارے دشمنوں میں سے تھے، مخالفین میں سے تھے۔ قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، قریب آئے اور سرکار کے دست مراد پر ایمان قبول کیا اور صحابی رسول ہو گئے۔ جب وہ صحابی ہوئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ حضور اب کوئی شاعری نہیں لکھتے، کوئی کلام نہیں لکھتے؟ انہوں نے فرمایا قرآن نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں، قرآن کے بعد اب کوئی کلام نہیں لکھا جا سکتا۔ فصاحت و بلاغت جس کے آگے سجدہ کرتی ہے وہ کلام الہی ہے۔ تو یہ اس دور کے لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے شر میں ہمیشہ خیر نکلتی ہے۔ حضور سید عالم کے خلاف اتنا منفی پروپیگنڈا جو مکہ والوں نے کیا، وہی چیز لوگوں کو حضور کے قریب لے آئی۔ جب بالکل اس کے بالکل اپوزٹ اور بالکل مخالف، زمین آسمان سے زیادہ فرق انہوں نے حضور کی زندگی میں دیکھا تو فوراً حضور کے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے جنون کہا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے، لیکن جب حضور کی گفتگو اور دانائی کو دیکھا تو ایسی دانائی تو فرد بشر کو مل ہی نہیں سکتی۔ جو ہی بندہ بات کرتا ہے تو وہ حضور کی طرف چلے آئے۔ سرکار کے اخلاق، سرکار کے اوتار، سرکار کی عادات، لوگوں سے میل ملاپ، حضور کے فیصلے، حضور کے بدن کی سنجیدگی، ایک انسان کا اس قدر کامل ہونا ان کے تصور میں نہیں تھا۔ قریب تھا کہ وہ حضور کو خدا کہتے، لیکن رب نے فرمایا محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یہ جو میں تم سے بات کر رہا ہوں میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں اور مجھ پر جو کلام اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ تو یہ مماثلت ظاہری جو ذکر کی گئی تو اس کی وجہ یہ کہ حضور کی شخصیت کا اعجاز اور حضور کی شخصیت کا دبدبا اور حضور کی شخصیت کی شرافت ان کے شرفاء پر اتنی جم گئی تھی کہ وہ کہتے تھے یہ فرشتہ ہی ہوگا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرما محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ تو اب بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے۔ مخالفین نے جو کام کیا وہ یہ تھا، وہی بالکل میں نے جو عرض کیا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ قصے گڑھ لیتے ہیں، پیچھوں کے واقعات کو لے کر آتے ہیں، انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے، ان پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ یہی باتیں دشمنان اسلام نے کرنا شروع کر دی کہ تدوین قرآن کو کمپائل نبی کے دور میں نہیں کیا گیا، صحابہ نے اپنی طرف سے آیتیں ادھر ادھر گویا کہ کر دی۔ دراصل اسلام کے اندر آستین کے سانپ روافظ خذلہم اللہ تعالی وعلیہم لعنت اللہ اجمعین، انہوں نے دشمنان اسلام کو سب سے زیادہ موقع دیا قرآن کی تشکیک کے لیے۔ امام لے گئے، غار میں لے گئے، فلانا لے گئے، آسمان پر چڑھ گئے، یہ کر گیا، یہ ان کے اعلی کار بن کر ہوئے، لیکن پھر بھی اسلام کا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی مرتد ہو کر نکل جائے اور اسلام کا نام لے کر وہ اسلام کو بدنام کرے تو اسلام کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دے، یہ اپنی خود دلائل رکھتا ہے، اپنی حقیقت رکھتا ہے، اس کو کسی کی تائید کتنے زیادہ ہو گئے یا کتنے کم ہو گئے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اگر اس میں کوئی داخل ہو کر خدا نہ کرے منحرف ہو جائے اور اس کی تعلیمات کو مشکوک کرتا رہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام وہ کامل دین اور اللہ رب العالمین کا عطا کردہ اور منظم من اللہ یہ کتاب اور یہ دین ہے کہ اس کو فرد بشر کی کسی تائید اور نصرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے مقام و مرتبے کو بتاتا ہے۔ جس طرح حضور غار حرا سے آئے تو بالکل خاموش تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ساری زمین، ساری سلطنتیں، ساری شوکت و عزت، تمام عقلاء اور بلغاء آپ کے سامنے دبے ہو کر رہ گئے اور ایک درجہ ایک دن کا چڑھتا گیا تو سرکار کی شخصیت کی اہمیت اور قدر نے خود اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ میں یہاں پر بات کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ تمہید کے طور پر مکمل ہو، کل انشاءاللہ العزیز کے دلائل کو ہم ذکر کریں گے۔
ایک تو حضور کی ذات پر بھی حملہ کیا گیا کہ یہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ان کے لوگوں نے اگر نبوت دینی ہوتی تو فلاں قبیلے کا اتنا امیر آدمی تھا، اس کو کیوں نہیں ملی، فلاں ایسا تھا کیوں نہیں ملی، فلاں ایسا۔ یہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاطر میں پڑھتے ہیں، سورہ جاسیہ میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ حضور کی زندگی کو دیکھا جائے اور حضور کے دور میں اور آپ اگر ان تاریخی سچائیوں واقعات کے ساتھ حضور کے دور میں پہنچے تو سرکار اپنے دور مبارکہ میں اور اب بھی، لیکن حضور کے دور کی بات کی جائے تو آپ ایک جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ایک معلم بھی ہیں، ایک سیاستدان بھی ہیں، ایک سربراہ حکومت بھی ہیں اور ایک سربراہ عدالت بھی ہیں، اور تمام قوت والے منصب آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی سادگی بھی پھر کمال کی ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے سیتے ہیں، آپ اپنے جوتوں کو اگر ٹوٹ جائے تو اپنے ہاتھ سے اس کو گانٹتے ہیں اور مرمت کرتے ہیں، یعنی قوت اور عظمت۔ آپ ذرا دیکھیے، ایک شخص کو اگر قوت چاہیے ہو اور منصب جلیل چاہیے، وہ مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، لیکن حضور سید عالم کی شخصیت کو آپ دیکھیے کہ آپ رسول اعظم بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے سیاستدان بھی ہیں، سب سے بڑی ریاست کو کنٹرول کرنے والے بھی ہیں، بڑی بڑی قوتوں کو اپنی طاقت کے سامنے اپنے گرایا بھی ہے۔ اس وقت سب سے بڑے انصاف کی عدالت آپ کی عدالت ہے، اس وقت انسانوں کے لیے سب سے طاقتور شخصیت آپ کی ہے، لیکن اس عروج جو انسان کے لیے انسان سوچ نہیں سکتا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کا سارا فضل عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود سادگی ایسی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام خود کرتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے کہ اتنے عروج کے بعد بندہ لاؤ لشکر کے ساتھ ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ کو اللہ نے وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا، سیرت کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ ایک وقت وہ ہے کہ وہی مکہ جہاں سے نکالا گیا وہ آپ کے زیر نگو آیا، اور وہی لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ آپ کے پاؤں کا غسالہ پیتے تھے۔ کوئی عرب کے اندر ایسا شخص نہیں تھا کہ جو توہین سے اپنی نظروں کو اٹھا کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھ سکے، بلکہ یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ بڑے بڑے کر و فر والے آپ کے سامنے گردن جھکائے ہوئے تھے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اس مقام میں اس قدر و عظمت کے منتہا پر پہنچے ہیں، لیکن اگر ان کے جوتے کا کوئی تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو گانٹتے ہیں، اپنے گھر کا کام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خود کرتے ہیں، اپنی زندگی کی سادگی کا ایسا نمونہ ہے کہ بازار یا کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو تنہا جاتے ہیں، کوئی لاؤ لشکر ساتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے بازار میں اگر کسی بندے نے آپ جیسی شخصیت کو روک کر پوچھا میرا مسئلہ سنے، تو آپ کوئی اس سے ناراض نہیں ہوتے، اس کے آگے رک جاتے ہیں، اور وہ جب تک بات کرنا چاہے وہ آپ سے بات کرتا رہتا ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں اس مقام کے باوجود ہمارے گھر میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی، یعنی چولہوں میں تیل نہیں ہوتا تھا کہ کھانا بنایا جائے، بطن مقدسہ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ غرض سیرت کی ہزاروں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو بیان کرتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جسے یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے اس کے بعد اس کی زندگی میں یہ انکساری نظر نہیں آتی، یہ انکساری بتا رہی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، اور آپ کا مطمع نظر لوگوں پر کنٹرول کرنا نہیں ہے بلکہ انسانیت کو اپنے اخلاق اور اپنے رویے سے ہدایت کی طرف لانا ہے۔ ایک مثال آخر میں یہ بھی دیکھیے، جب پہلی وحی آپ کے سینے مبارکہ پر اتری اور آپ نے دعوی رسالت فرمایا اور اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا، اس وقت وحی کے روب اور وحی کے جلال سے آپ پر خوف طاری تھا۔ سورہ مزمل میں اللہ نے ذکر کیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حبیب ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رب کا کلام ہے، ہم کسی بہت بڑے عالم اور بزرگ کا کلام سنتے تو کانپ جاتے ہیں، بڑے ادب سے ان کی کتاب کو لے کر بیٹھتے ہیں، بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں فلاں بزرگ کی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کا کلام ہو اور اللہ براہ راست ہو تو ان للعزت للہ جمیعا، اور پھر کلام بھی اس سے کیا جا رہا ہے جو اس کے مرتبے کو کما حقہ جانتا ہے،
اور اس کا عبد خاص بھی ہے، رسول خاص بھی ہے. تو سرکار دو عالم خود جب اللہ رب العالمین کے خوف سے روتے تھے تو صحابہ کرام وجہ پوچھتے تو فرماتے ہیں چپ ہو جاؤ، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. تو اب اللہ رب العالمین کا یہ کلام جب آپ کے سینے مبارکہ پر آیا تو کئی دن تک ایک ہیبت اور ایک خوف اس جلال کی، اس ہیبت کی موجود ہے جو قرآن کہتا ہے. حضور تشریف لائے. میں مشہور واقعے کا ہی سہارا لے رہا ہوں تاکہ آپ کو جلدی سمجھا سکوں. سرکار دو عالم نے ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ سے اپنی کیفیت کو بیان کیا. آپ اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو اس وقت نصارہ سے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ نہیں، تمہارے پاس وہی آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتے تھے، اور تم ذرا صبر کرو. یہ کیفیت جو خوف کی ہے یہ براہ راست چل رہی ہے. اگر محض دعویٰ کرنا ہوتا اور العیاذ باللہ آپ کا تعلق نقل کفر نباشت نبوت سے نہ ہوتا، صرف اس ٹائٹل کو لینا ہوتا تو اس میں خوف کہاں ہوتا، اس میں تو خوشی کے شادیانے ہوتے. لیکن وہ عاجزی کی زندگی جو میں نے ابھی ذکر کی ہے اور یہ خوف کی زندگی، یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اور آپ کی زندگی خود ہی آپ کی نبوت کی ایک بیان دلیل ہے. تیسری مثال یہاں پر آپ دیکھیے آپ کی نبوت اور قرآن کی سچائی پر. وہ طویل زمانہ سیرت کا اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ جس وقت تشدد بہت تھا، جبر بہت تھا. مکہ میں اعلان نبوت ہوا، جان کے در پر آ گئے، تشدد کی انتہا ہے. 3 سال شعب ابی طالب کے اندر، شعب ابی طالب میں آپ کا گزر ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر لیا گیا ہے. آپ کے ساتھ ہر وہ ناروا رویہ روا رکھا گیا ہے. تشدد ہے، ظلم ہے، دشمنی ہے، بربریت ہے. اور مکہ کے مشرکین کا غصہ انتہا پر ہے. تو جب آپ کا کوئی مخالف ہو جائے تو آپ تو فوراً اسے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن حضور کی 11 سالہ 13 سالہ زندگی مکی دیکھی ہے کہ کون سی ایسی سختی ہے جو مشرکین مکہ نے آپ سے اور آپ کے صحابہ سے نہیں کی. ظلم و بربریت و دہشت کون سی ایسی ہے جس کو انہوں نے روا نہیں رکھا. اور ساتھ میں انہوں نے ایک آپشن بھی ساتھ میں رکھا، ٹھیک ہے اگر یہ دین بیان کر رہے ہو تو اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو کسی قبیلے میں آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اگر مال چاہتے ہو تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، کوئی جائیداد چاہتے ہو تو جائیداد دے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے حضور وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور سامنے سے آفر بھی ہو رہی ہے، لیکن تمام ترغیبات کو پائے حقارت سے ٹھوکر مار رہے ہیں اور کسی پیشکش کو قبول نہیں کر رہے. تو کیا تمہارے سلیم العقل ہونے کی احتیاط سے تمہارا ضمیر اس بات کو بتاتا نہیں کہ یہ شخص کتنا سچا ہے اپنے دعوے میں، اپنے مشن میں؟ اسے لوگوں کی داد و تحسین اور جاہ و متاع کی حاجت نہیں، بلکہ واقعی میں یہ چنیدہ ہے رب کی طرف سے اور اس کے مشن کی تکمیل میں یہ لگا ہوا ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے چاہے سارا عالم اس کے لیے دشمن بن جائے اسے پرواہ نہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کے لیے تم سہولیات زندگی کی پیش کر رہے ہو، وہ پائے حقارت سے اس کو دھتکار رہا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی تو ایک سچے اور سچے نبی کی شان ہوتی ہے اور سچے نبی کی زندگی ہوتی. میں بات کو اس پر ختم کرتا ہوں. ایک آیت کو میں چھوڑ جاتا ہوں آج کے درس میں تاکہ کل ہم انشاءاللہ تھوڑی جستجو کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ان مضامین اور حضور کی زندگی کے بارے میں غور کر سکیں. میرے سامنے اس وقت سورہ یونس ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے. جب یہ دعوے ہونے لگے نا کہ انہوں نے کسی شاعر سے اس کا قصیدہ چرا لیا ہے اور کتاب بنا لی ہے، انہوں نے شاید پیچھے کسی گرجا گھر میں جا کر، کسی کلیسے میں جا کر وہاں سے کسی کے واقعات پچھلے نبیوں کے اکٹھا کر لیے ہیں، یہ جب وہ باتیں کر رہے تھے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل آئے گی بڑی جو ذکر کی جاتی ہے. میں صرف آیت کا اشارہ دیتا ہوں. یہ سورہ یونس ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہا محبوب ان کے تجھ پر جو سوالات کی ایک لمبی چوڑی جو فہرست ہیں، جو جھوٹ تجھ پر باندھ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں سے سیکھا، فلاں سے کتاب لے لی، یہ کتاب آپ کی نہیں ہے، یہ آپ خود لکھتے ہیں، خود بناتے ہیں، اپنی وجاہت چاہتے ہیں، تو یہ لمبی
چوڑی جو تجھ پر انہوں نے تہمت کی ایک پوری داستان تیار کی ہے، تو حبیب ایک لفظ میں ان کو جواب دے۔ اور سورہ یونس کی واہ ایک آیت، تم قرآن پر، ارے دشمنان اسلام، تم قرآن پر سوال قائم کرو گے؟ اپنا سوال دماغ میں رکھو اور قرآن پڑھو، قرآن آگے چل کر اسی کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ لمبی چوڑی لسٹ جو تھی کہ قرآن انہوں نے خود لکھا ہے، خود بنا لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، اور کسی سے کوئی کچھ لوگ ہیں جو ان کو آ کر یہ کلمات سکھاتے ہیں اور یہ پھر اس کو لکھ لیتے ہیں، یہ لمبی چوڑی داستان۔ اچھا کون سکھاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی یہ سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ تو ایک بندہ بھی متعین نہیں ہے۔ تو یہ اپنی جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرنا، اس کے لیے لوگوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنا ہے۔ تو قرآن نے ایک ہی آیت میں جواب دیا ہے، اس کی تلاوت اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آج کے درس کی ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، آیت نمبر 16 ہے سورہ یونس، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے اگر اللہ چاہتا تو یہ میں تم پر تلاوت نہ کرتا، اور نہ تم اس کلام میں جو باتیں ہوئی ہیں اس پر مطلع ہوتے۔ یہ اللہ نے چاہا تو یہ ہوا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ میں نہ پڑھوں تلاوت تو میں عام زندگی میں، مجھے دیکھو میرا لہجہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو ایک شخصیت کا لہجہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی طریقے سے بول چال، اس کی باڈی لینگویج، لیکن جب حضور پر قرآن اترتا تھا تو عربی بدل جاتی تھی، آپ کی فصاحت میں فرق آ جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ حدیث رسول کو ایک طرف رکھیں، قرآن کو ایک طرف رکھیں، تو دونوں لہجوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ صاف بندہ کہے گا کہ یہ فرد بشر کا کلام ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیے حضور پر وحی اتر رہی ہے 5 منٹ 10 منٹ، تو لہجہ ایسا بن رہا ہے کہ ساری انسانیت حیران ہے، لیکن جب وہ کیفیت وحی کی ختم ہو رہی ہے اور حضور گفتگو فرما رہے ہیں تو پھر لہجہ ویسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، حبیب قل، کہو نا آپ، یہ جو آپ پر جھوٹ کی تہمت باندھتے ہیں یہ آپ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود اپنی نبوت کی دلیل ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس قرآن کی خود دلیل ہیں، آپ خود دلیل ہیں، خود کو پیش کریں آپ ان کے سامنے اور ان سے کہیں قل، یہ جو تم نے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کو دے دیا ہے، یا آپ خود لکھ لیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں۔ یہ جو اتنے پریشان دماغ اور پریشان اور منتشر ذہن کو لے کر اور پراگندہ معاملات اور پریشان ذہن کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، تو ان کو ایک ہی لائن دے دیں اور ان سے کہ تحقیق کرو اس کی۔ فرما قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا تم پر یہ کلام، ولا ادراکم بھی، اور نہ تم مطلع ہوتے ان بات سے، نہ تمہیں علم آتا جو باتیں میں کر رہا ہوں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں تمہارے دماغ میں بھی وہ باتیں نہیں تھی جو مضمون میں اتار رہا ہوں، قرآن کا علم جو آگے بات آئے گی۔ فرمایا کہ محبوب آپ کہیے قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا چاہتا تو ما تلوتہ علیکم، تو میں تم پر یہ آیات تلاوت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرا کلام تو تم سنتے رہتے ہو، لیکن جب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا لہجہ دیکھو کیسے ہو جاتا ہے۔ فرما اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو میں یہ تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تم اس کے مضامین اور اس میں پوشیدہ علم اور رازوں کا ایک سمندر، وہ تم اس سے مطلع ہوتے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تو تم میں اس سے پہلے قرآن کی بات، قرآن کو پڑھنے، دعوی نبوت سے پہلے اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی دیکھو، تمہیں عقل نہیں، تم سمجھتے نہیں کہ ایسا کبھی میں پہلے بولا ہوں، کبھی میں نے ایسی کبھی بات کی ہے، میں نے کبھی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر لکھنا سیکھا ہے، میں نے کبھی کسی کی کتاب کو پڑھا ہے، میرا کبھی کسی کے ساتھ کسی چھوٹی سی موضوع پر بھی کوئی تبادلہ خیال ہوا ہے؟ میری ساری زندگی تنہائی کی تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن اب جو میں بول رہا ہوں تو ان واقعات کو ویسے ہی بیان کر رہا ہوں جو تم نے گھروں میں کتابیں چھپا کر رکھی ہے، اور تم بھاگ بھاگ کر گھروں میں چیک کرتے ہو تو کہتے ہو ہاں بات تو وہی ہے جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے جس کے بارے میں جو کہا، ایک تو قرآن کی غیبی پیشن گوئیاں ہیں، جس کے بارے میں جو کہا اس طرح کا ابھی ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔
لیکن جو میں نے کہا ویسا ہو گیا. تو فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ. اے حبیب آپ فرمائیے اگر اللہ چاہتا تو میں تلاوت نہ کرتا تم پر اس آیات کی، اور وہ علوم جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو فصاحت جو بلاغت موجود ہے، وہ تمہارے سامنے میں نہیں بیان کر سکتا تھا. یہ اللہ نے چاہا. اور ہاں ایسے ہی تھا، 40 سال پہلے ایسا کوئی رابطہ تھا نہیں اس وحی مطلوب کا. تو تم نے دیکھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے کتنی زندگی تم میں گزاری، تو کبھی میں نے ایسا کلام کیا، ایسی باتیں کی. افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن کے اس نور سے اپنے سینوں کو شک کے اندھیرے سے پاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کا ابتدائی درس تھا تو میں نے کچھ یاد آوری کے لیے صرف پورے قرآن کے جو مضامین ہیں اس کو تھوڑا سے ہم نے اس کے صفوں کو الٹ پلٹ کیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی حیثیت کیا ہے، مسلمان کا رشتہ قرآن سے کیا ہے. قرآن سے دور کرنے کے لیے دشمنوں کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں سوائے منفی پروپیگنڈے اور غلط فہمیاں پھیلانے کی، اور اس کی حیثیت کیا ہے وہ سامنے آئی ہے. اور جتنا انہوں نے منفی پروپیگنڈا کیا اتنی ہی حضور کی شان اس بدلی سے نکل کر وہ چاند چمکتا ہوا نظر آیا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں فیضان علم سے، قرآن کی اس ہدایت سے متعلق رکھے اور علم و عرفان کے ساتھ یقین کامل عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.